تو آج ہم بات کر رہے ہیں خلیج کی دو بہت بڑی طاقتوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی۔ ان کے بیچ جو یہ پیچیدہ اور بدلتا ہوا رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک مضبوط اتحاد سے شروع ہوئی اور اب ایک طرح کی دشمنی تک پہنچ گئی ہے۔ کئی سالوں تک تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی شراکت داری کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ مشرق وسطیٰ میں استحکام اور اثر و رسوخ کا یہ ایک بہت اہم ستون سمجھے جاتے تھے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے ایک بہت ہی تیکھا لہجہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا میں غداری جیسے الفاظ اور ایسی جارحانہ زبان استعمال ہو رہی ہے جو 2017 میں جو قطر کا بحران تھا اس کے بعد سے نہیں دیکھی گئی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ اس تجزیے میں ہم انہی اہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے یہ گہرا اتحاد اب ایک دشمنی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اختلاف وہ یمن میں سامنے آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تناؤ کا یہ سب سے نمایاں ذریعہ کیا تھا، جہاں ان کے کبھی ایک جیسے مقاصد اچانک بالکل مختلف ہو گئے۔ یعنی وہ یمن کے جنگ میں داخل تو ایک ساتھ ہوئے تھے شراکت دار کے طور پر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق پر ان کے اپنے اپنے مقاصد اتنے الگ ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نظر آنے لگے۔ اچھا، یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل صاف صاف ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جس کا پورا فوکس سرکاری حکومت کو بحال کرنے اور حوثیوں کا مقابلہ کرنے پر تھا، اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات جو اپنے اسٹریٹجک مفادات یعنی اہم بندرگاہوں پر کنٹرول کے لیے جنوبی علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا تھا۔ یعنی مقصد بالکل الگ الگ ہو گئے۔ اور پھر تنقید کرنے والوں نے، جیسا کہ اس سعودی مصنف نے لکھا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ متحدہ عرب امارات کی اس حکمت عملی نے نہ صرف اتحاد کے اصل مقصد کو کمزور کیا بلکہ حوثیوں کے خلاف جو محاذ تھا اس میں بھی درار ڈال دی۔ اور بات صرف سیاست تک نہیں رہی، یہ کشیدگی باقاعدہ جھڑپوں تک جا پہنچی۔ ایسی خبریں بھی آئیں کہ سعودی فضائی حملے میں متحدہ عرب امارات کی دیوی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان کے درمیان ہم آہنگی خطرناک حد تک ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ مقابلہ صرف یمن تک ہی نہیں رہا، بہت جلد یہ پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک بڑی کشمکش میں بدل گیا۔ اب یہ دشمنی کئی اہم اور اسٹریٹجک جگہوں پر نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ سوڈان میں، اور پھر ہارن آف افریقہ کے جو اہم بحری راستے ہیں وہاں پر بھی۔ سوڈان کے جو اندرونی حالات ہیں وہاں بھی یہ دونوں ممالک ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک پیچیدہ پراکسی جنگ کے مخالف کونوں میں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ سفارتی سطح پر کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ متحدہ عرب امارات کو پہلے تو امن مذاکرات سے ہی الگ کر دیا گیا، اور پھر RSF کی مبینہ حمایت کی وجہ سے سوڈان کی حکومت نے ان سے سفارتی تعلقات ہی ختم کر لیے۔ تو یمن اور علاقائی اثر و رسوخ کے بعد اب یہ دشمنی ایک بہت ہی طاقتور اور نئے محاذ پر منتقل ہو چکی ہے، اور وہ ہے معیشت کا میدان۔ یہاں پر بنیادی اقتصادی ٹکراؤ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کا جو ویژن 2030 ہے وہ متحدہ عرب امارات کی دہائیوں پرانی بالادستی کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات ہی اب تک تجارت، مالیات اور لاجسٹکس کے لیے خطے کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اور یہ مقابلہ اب کئی شعبوں میں چل رہا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز کو اپنے ملک لانے کی دوڑ سے لے کر اوپیک پلس کے اندر تیل کی پیداوار کی پالیسیوں پر اختلافات تک، ہر جگہ یہ مقابلہ نظر آتا ہے۔ تو ان تمام اختلافات کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ اتحاد واقعی ختم ہو چکا ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مکمل علیحدگی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلقات کی ایک نئی ترتیب ہے۔ یعنی وہ اسے مکمل ہم آہنگی سے ایک زیادہ پیچیدہ رشتے کی طرف منتقلی کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں شراکت داری بھی ہے اور مقابلہ بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو غیر مشروط اتحاد کا پرانا ماڈل تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اب ایک ایسی صورتحال نے لے لی ہے جہاں ہر ملک اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر اپنا راستہ خود بنا رہا ہے۔ پورے خطے کا مستقبل شاید اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مقابلے کا یہ جو نیا دور شروع ہوا ہے یہ مزید عدم استحکام لائے گا یا پھر اس سے ایک نیا، زیادہ متوازن توازن قائم ہوگا۔